کرنا چاہتا ہوں، ہر 2 ماہ کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے ماننے والے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے پہ کئی بار چیخ و پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہمارے عدالتی نظام نے مسیح کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی۔ کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی صلیب کو توڑا گیا، 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں، ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے، اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرا نام ماسٹر عامر ریاض ہے، اور پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں علماء کرام کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں نفرت کی فضا پیدا ہو رہی تھی، اور اس نفرت کی فضا کو انہوں نے دور کرنے کے لیے اس بات کو بائبل مقدس کو ہاتھ میں لے کر اس بات کو کا اقرار کرتے ہوئے کہ بائبل مقدس جو ہے الہامی کتاب ہے اور اس کی تعظیم بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی قرآن مجید ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے مسیحی جو ہے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس ملک کی اسلام پہنچائیں اور اس کی خیر خواہ رہیں اور اس کی بھی برکت بھی پڑھائیں۔ پاکستان کا کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ کبھی بھی کسی طرح کا مذہبی انتشار نہیں چاہتا، اور نہ ہی اپنے رویے سے یا اپنے اقدام سے قرآن مجید کی کسی طرح بھی توہین کو برداشت کرتا یا کرتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ایسے شر پسند عناصر جو پوری طرح قرآن مجید سے واقف نہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا اور مسیحیوں پر بہت سے ایسے مظالم اٹھائے گئے، 295 کے کیسز ہوئے۔ لیکن میں اپنی حکومت اور ایجنسیز کا بھی شکر گزار ہوں جو سارے وقت مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہے اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ علماء کرام کا رول پلے کریں گے۔ مساجد میں اس بات کی تعلیم دی جائے کہ مسیحی جو ہے اس ملک کے ہی شہری ہے
اور برابری کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کا جو مسیح ہے، اور باہر کی دنیا کے لوگوں کی بات نہیں کرتا. بہت دفعہ باہر کے لوگوں کو تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مسیحی ہے. کئی قسم کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں جو شاید مسیحی نہیں ہیں، اور وہ ایسی مذہبی انتشار بنانے والی حرکات کرتے ہیں جس کا اثر ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اپنے ملک کو ہم امن کا تہوار بنائیں اور یہاں مل کر شکریہ. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں اسرت پرویز سہوترا پاکستان مسیحا ملت پارٹی کا نمائندہ ہوں. میں دل سے شکر گزار ہوں، پوری مسیح قوم دل سے شکر گزار ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب کی، ان کے ساتھ بیٹھے تمام مسلم علماء کی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں انجیل مقدس کو تھام کر یہ اعلان کیا کہ ہم جس طرح سے قرآن حکیم کی تہذیب کرتے ہیں اسی طرح سے انجیل مقدس، توریت مقدس، زبور مقدس، انہوں نے باقاعدہ علیحدہ تمام کتابوں کے نام لے کر یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن پاک کی طرح ہم ان مقدس کتابوں کا بھی پورا احترام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم بھائیوں کی طرف سے، مسلم علماء کے ذریعہ سے ایک پاکستان کے شہریوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. مسیحی قوم علماء کے اس اقدام کو سراہتے ہیں. جس طرح سے سینئر پاسٹر عامر ریاض صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ علماء کا اس طرح سے مسیحی قوم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، بائبل مقدس کے ساتھ، زبور مقدس کے ساتھ، توریت کے متعلق اپنا اظہار کرنا محبت کا، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے. ہم سب مسیحی قوم کے لوگ تمام علماء کو بالخصوص علامہ طاہر اشرفی صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم دعاگو ہیں کہ علماء اسی طرح سے بین المذاہب ہمانگی کے لیے آگے بڑھے تاکہ ملک میں امن ہو، سلامتی ہو، ملک ترقی کرے، اور یہاں پر آباد مسلمانوں، ہندوؤں، مسیحوں سمیت تمام اقوام جو ہے وہ خوشحالی سے اپنی امن سے اپنی زندگی بسر کریں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد.